پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور صدقات وصول کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو دین اسلام سے جوڑنا مقصود ہو، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان منافقین میں بعض ایسے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر دکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص کان کا کچا ہے، کہہ دیجئے کہ وہ سب کی سن لینے والے تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں پر اعتماد کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول کو دکھ دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق تھا کہ یہ ان کو راضی کرتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مومنوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتوں سے ان مومنوں کو آگاہ کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اس بات کو ظاہر کرنے ہی والا ہے جس کے ظاہر ہونے کا تمہیں ڈر ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا باتیں کر رہے ہو تو فوراً کہہ دیں گے کہ ہم تو محض ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول ہی سے مذاق کر رہے تھے؟ اب بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔